जय कालका माई की। उसने दोनों हाथ बांधकर अपने मकामी रिवायात के मुताबिक नमस्कार किया। जय कालका माई की जवाब में लाला जी और इनकी पत्नी ने कहा, जबकि इनका साहिबजादा और सपुत्री ने सिर्फ मुस्कुराकर ही इसकी तरफ देखने पर इक्तिफा किया था। कौन हो तुम और यहाँ? लाला जी की पत्नी ने फौरन ही सवाल दाग दिया। अरे भगवान, हमारे जैसा इंसान है, तुम्हें मालूम नहीं इस कमरे में एक चारपाई खाली थी, आते ही सवालात की बौछार कर दी। ज़रा सांस तो लेने दो। सलीम के बजाय लाला जी ने जवाब दिया, बेटा बुरा मत मानना। इसके साथ ही वो सलीम की तरफ मुखातिब हुए। खासा शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। मेरे ख्याल से माता जी ने कुछ गलत सवाल नहीं किया था। ना चाहती हुई भी सलीम की नज़रें बदस्तूर लाला जी के पहलू में आन खड़ी हुई इनकी सपुत्री से टकरा गई, जो बड़ी दिलचस्पी से इनके सरापे का जायज़ा ले रही थी। नाम में क्या रखा है महाराज? माँ बाप ने राजकुमार नाम रखा था, लेकिन इनकी मौत के बाद एक भी राज दरबार में बैठना तो दूर देखना भी नसीब नहीं हुआ। कहाँ नैरोबी और कहाँ बहारत। बस ये जानिए कि राज गद्दी के चक्कर ने ही मुझे चकरा कर रख दिया है। इसने मुस्तकबिल के मंसूबा बंदी में इस कुंभी की हैसियत का ताउन करते हुए बात बढ़ाई। वाह भाई, बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो, लाला जी ने बेख्तियार कहा। उनकी सपुत्री ने भी चौंक कर इनकी तरफ देखा। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से अब हम एक दूसरे का तारुफ हासिल कर ही ले तो बेहतर है। हाँ, ये ज़्यादा अच्छी बात है। इस मर्तबा लाला जी की सपुत्री के आंखों ने इस पर फसूं फूंका। मेरा नाम सुदर्शना है, इसका राहुल। इसने अपने और अपने भाई का नाम बता दिया। मैं हूँ द्वारका दास और ये है मेरी पत्नी जानकी देवी। लाला जी ने अपना और अपनी पत्नी का तारुफ करवाया। हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप? इस मर्तबा फिर सुदर्शना ने इसे मुखातिब किया। अगर आप इजाज़त दे तो मैं 5 मिनट में वो काम कर आऊँ जो आप करके आ गए हैं। इसके बाद ही मेरा तारुफ मुकम्मल होगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपकी तरह बहुत आसानी से नहीं दे सकता हूँ। इसने बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। वो कुछ मोहलत चाहता था ताकि इन लोगों को इस दरमियान कोई स्टोरी बनाकर मुतमईन कर सके, कोई ऐसी कहानी जिसमें ज़रा सा भी जोड़ ना आने पाए। खासी पुरस्रार भी लगते हैं आप। वो जिसकी आंखों में एक जहां के इसरार समाये हुए थे। इसने मुखातिब हुए। ठीक है, रात भी अच्छी कट जाएगी। इसके बजाय लाला द्वारका दास ने कहा और सलीम वहां से बाहर आ गया। बाजार से फल खरीद कर वापस आने तक उसने जहन में एक शानदार कहानी इन्हें सुनाने के लिए तैयार कर ली थी। ऐसे 2-3 कहानियाँ इसे अजबर थी, जिनका इस्तेमाल वो मौका महल के मुनासिबत से करता रहता था। चूँकि इसी दिल्ली में कुछ रोज़ क़याम करना था और इस दरमियान इसे एक पनाहगाह भी दरकार थी, सो इसने इस घराने को इस मकसद के लिए ताना था। करीबन 10 मिनट के बाद वो इतने ज़्यादा फल फ्रूट के साथ वापस लौटा था कि इससे मुताल्लिक किसी शक में मुब्तला होना इन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अपने कपड़ों के बरअक्स इसने खासी अमारात का मुजाहरा किया था। फलों के लिफाफे इसने जानकी देवी के सामने रख दिए और इस तरफ रुख मोड़ कर मुखातिब हुआ। मेरा जन्म नैरोबी में हुआ, एक अमीर कबीर भारती के यहाँ, जिसकी सारी जिंदगी बहारत से बाहर बसर हो। इसने रामगता शुरू की और इन लोगों को बताया कि वो नैरोबी के एक अमीर आदमी का बेटा है, जिसने पहले शादी इसकी माँ से की और इसे यहाँ छोड़कर बाहर चला गया, जहाँ इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने बेटे राजकुमार को अपने साथ ले गया। इसे साल में एक मर्तबा अपने माँ से मिलाने के लिए वो भारत आया करता था। गुज़श्ता दिनों इनकी माँ मर गई, जिसके बाद से राजकुमार को अपने बाप से शदीद नफरत हो गई। वो इसे छोड़कर चंद माह पहले ही अपने माँ के पास आ गया था, जो अब बहुत बीमार रहने लगी थी। इसकी माँ एक धार्मिक औरत थी, जिसने सारी ज़िंदगी अपने पति के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकाला और इसे हमेशा अपने भगवान की तरह पूछती आई थी। लेकिन राजकुमार जानता था कि इसका बाप, जो एक बड़े होटल और नाइट क्लब का मालिक है,
پرلے درجے کا عیاش آدمی ہے اور اس نے کبھی اس کی ماں کو اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھا تھا۔ نہ جانے اسے راجکمار سے اتنی محبت کیوں تھی۔ میری ماں بہت عظیم عورت تھی۔ ہر بھارتی ناری کی طرح ساری زندگی اس نے اپنی پتی کی جوتی بھی کھائے اور اس کی سیوا بھی کرتی رہی۔ میں جب بھی یہاں آتا تو وہ مجھے کالکا دیوی کی پوجا پر لایا کرتی تھی۔ ان کے کپڑوں میں اس نے اپنے تن پر پہنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے دیش سے بہت محبت ہے۔ شاید میری روح ہمیشہ یہیں رہی ہے جبکہ میرا جسم نیروبی میں رہتا تھا۔ میں نے گریجویشن کی اور وہاں سے آ گیا۔ میرا باپ میرے جیسے 3 اور بیٹوں کا باپ بھی ہے، لیکن اسے مجھ سے بہت زیادہ محبت اور مجھے نہیں۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس پر تھوکتا ہوں۔ اس نے میری ماں کو زندہ درگور کیے رکھا اور بالآخر وہ تپ سے مر گئی۔ مجھے اس کی دولت سے گھن آتی ہے۔ میں یہاں آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اپنی ماں کو مرتے سمے وعدہ دیا تھا کہ اب کبھی بھارت ماتا کی مٹی کو نہیں دیکھوں گا۔ اس مٹی میں میری ماں کی وجود کی راکھ سمائی ہے۔ اس نے خاصی جذباتی فضا پیدا کر دی تھی۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ جانکی دیوی نے تو باقاعدہ آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ سلیم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چلایا تیر نشانے پر لگا ہے، لیکن اس کہانی میں کامیڈی بھی ہے۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا اور سب جھونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے تمام کپڑے اور کچھ کام کی چیزیں میرے بیگ سمیت کل ہی چوری ہو گئی ہے۔ پیسے البتہ محفوظ ہے کیونکہ میں انہیں خود سے الگ نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ سلیم کے باضد ہونے پر انہوں نے پل زہر مار کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ان لوگوں کو اتنے دردناک کہانی سنائی تھی جس کے بعد ان کے دلوں میں راجکمار کے لیے سوائے ہمدردی اور محبت کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ سدرشنا کی آنکھوں میں آنے والی نمی نے اس کی آنکھوں کی چمک دو چند کر دی تھی اور اس کا حسن سے چند ہو کر اب سلیم کے اندر ہی اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس دھیان پان سی سانولی رنگ کی لڑکی میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے سلیم کی روح پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ سدرشنا کی طرف دیکھنے سے اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ساون بھاون کی آغاز پر اپنے گاؤں میں لگے جامن کی درختوں کے نیچے کھڑا ہوا اور بارش سے بھری ہوائیں جن کی پہلو میں جامن کی درختوں کی خوشبو بھی لپٹی ہوئی ہو اسے محصور کرتی چلی جاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہتا تھا کہ سدرشنا کو بہت دیر تک اس ہنگامے سے دور رات کی تاریکی اور سناٹے میں لے جا کر چاند کی روشنی کے نیچے کھڑا کر دے اور اس کی چاندنی میں اس کی جامنی رنگ کے سراپے کو دیکھتا رہے۔ ویری سیڈ، سدرشنا نے اظہار ہمدردی کیا۔ دھنیہ واد، اس نے کیلے کا چھلکا اتارتے ہوئے جواب دیا۔ اپنے سامنے رکھے پلوں پر ہاتھ صاف کر ہی رہے تھے جب اچانک باہر ایک طوفان بدتمیزی آیا۔ پہلے تو سلیم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ معمول کی بات ہے کیونکہ کالکا مائی کے استو پر یہ لوگ بھنگ پیا کرتے تھے جس کے مقامی لوگ اپنے گھروں میں تیار کردہ شراب ہی اس میلے میں فروخت کرتے تھے جس کا ذائقہ خاصی شہرت رکھتا تھا اور یہاں دور دور سے آنے والے یاتری اس کو مقدس شراب سمجھ کر پی لیا کرتے تھے۔ ہر سال اس میلے پر دنگا فساد ضرور ہوا کرتا تھا اور شام کے بعد تو ساری رات نشے میں دھت یہ لوگ چیختے چلاتے رہتے تھے، لیکن یہاں چیخنے چلانے کی نوعیت ذرا مختلف تھی۔ 2 عورتیں مسلسل مدد کے لیے چلا رہی تھی اور ان کی چیخوں کی ساتھ زوردار قہقہے اس طرح بلند ہو رہے تھے جیسے کوئی ان کے بے بسی کا مذاق اڑانے پر تل گیا ہو۔ عورتوں کی آہو بکا اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کا نوٹس لینا شاید سدرشنا کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ وہ بے اختیار باہر کو لپکی۔ اس کے تعاقب میں اسے باہر جانے سے روکنے کے لیے لالا دوارکا داس اور اس کی پتنی بھی باہر نکلی۔ سلیم کو بھی باطل ناخواستہ باہر آنا پڑا۔ کیا بات ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے سدرشنا کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہاں شراب کے نشے میں دھت 6-7 گنڈوں نے 2 لڑکیوں کو قابو کر رکھا تھا۔ انہیں گھیرے میں لے کر وہ ان کے ساتھ سرعام فحش حرکات کر رہے تھے اور کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ انہیں روک دے۔ دونوں لڑکیاں بھی کالکا مائی کی بخت دکھائی دیتی تھی۔ شاید یہ لوگ انہیں بلا پسلا کر یہاں تک لائے تھے۔
اور اب ان سے غیر انسانی سلوک کر رہے تھے۔ تو بھی آجا سندری، تجھی بھی تنگ کر لے۔ سدرشنا کو ایک غنڈے نے فحش سا اشارہ کیا اور دوسرا اس کی طرف لپکا۔ اس دوران وہ سب اس طرف متوجہ ہو گئے تھے اور سدرشنا کا حسن و شباب دیکھ کر ان سب کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور غنڈوں کو سدرشنا کی طرف متوجہ پا کر وہ خود جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب انہوں نے سدرشنا کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا اور اس سے دست درازی کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی پہلا غنڈا اس کی طرف بڑھا، سلیم نے دیکھا کہ سدرشنا نے اس سے بڑی مہارت سے اس کی پسلی کی ہڈی پر زوردار ضرب لگائی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر پڑا۔ سالی ہنٹر والی بنتی ہے۔ زمین پر گرے غنڈے نے تل ملا کر اسے گالی دی اور دوسری ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چاقو آ گیا۔ ایسے چاقو یہاں کے غنڈے اکثر استعمال کرتے تھے جو ایک بٹن دبانے پر کھلتے تھے۔ سدرشنا کے والدین کی حالت بگڑنے لگی تھی اور اس کا بھائی جب اپنی بہن کی مدد کو لپکا تو ایک غنڈے نے اتنے زور سے اس کی پیٹ میں لات ماری کہ وہ سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔ سلیم نے اپنی طبیعت کے مطابق یہاں سے چپ چاپ کھسک جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسے ہنگاموں والی جگہ پر اس کی موجودگی اس کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس کی غیرت نے اس لڑکی کو اتنے غنڈوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سدرشنا مارشل آرٹس سے آشنائی رکھتی ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی عام قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے راہل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور لالا دوارکا داس کو اپنی پتنی کو سنبھالنے رکھنے کا کہہ کر خود بھی اس جنگ میں کود پڑا۔ سب سے پہلے چاقو بردار اس کی طرف لپکا تھا، لیکن اس کے ساتھی آدھی جنگ تو اس وقت ہار گئے جب انہوں نے دیکھا کہ سلیم نے چاقو بردار کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرح ہوا میں اچھالا تھا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ ذبح کی ہوئے بھینسی کی طرح ڈھکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سدرشنا کی طرف بڑھتے غنڈے کی گردن پر ہاتھ جمایا اور دو سیدھا دیوار سے جا ٹکرایا۔ مشکل سے 4-5 منٹ کی لڑائی کے بعد ان میں سے کوئی غنڈا اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا۔ آشرم کے سارے مکین ان کے پٹنے کا تماشا چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جب غنڈوں کو یقین آ گیا کہ ان پر بلائے ناگہانی نازل ہو گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ویل ڈن، بے ساختہ سدرشنا کے منہ سے نکلا، جس نے اس لڑائی میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہاں نیروبی میں میرے پاس اور تو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں تھا۔ بچپن ہی سے یہ کچھ سیکھتا آ رہا ہوں۔ میں تو مارشل آرٹ کو مشغلہ بنایا تھا، لیکن بھارت آ کر سمجھ آئی ہے کہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس نے سدرشنا سے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا تم نے تو کمال کر دیا یار، تم تو واقعی بڑے کام کے آدمی نکلے۔ لالا دوارکا داس نے تعریفی کلمات ادا کیے۔ مہاراج تعریف تو مس سدرشنا کی کیجیے، جو ایک عورت ہونے کے باوجود غنڈوں سے ٹکرا گئی۔ مجھ سے تو بہتر وہ مارشل آرٹس جانتی ہے۔ اس نے سدرشنا کی طرف توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے حال ہی میں پولیس سروس جوائن کی ہے، ابھی زیر تربیت ہوں، لیکن آپ یقین مانیے اگر آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا قیامت بیت جاتی۔ سدرشنا نے احسان مندی سے آنکھیں جھکائی۔ بیٹا تمہارا بہت دھنیہ واد، جانکی دیوی نے کہا۔ تھینک یو سر۔ اس مرتبہ راہل کی باری تھی۔ آپ سب تو مجھے شرمندہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ اگر میں کسی قابل ہوتا تو میرا بیگ ہی کیوں چوری ہوتا۔ اور ہاں شریمتی جی، میں پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہوں، خاص طور پر اپنے ہاں کی پولیس سے، جس کے نزدیک گدھا گھوڑا ایک برابر ہے، اس لیے ان سے آپ ہی نمٹیے گا۔ اس نے پولیس کی آمد کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ارے ان سالوں کی ایسی کی تیسی، اگر سارا تھانہ سسپینڈ نہ کروا دوں تو ریٹائر ڈی ایس پی نہ کہنا۔ کوئی بڑوا سمجھا الو کے پٹھے، اب یہاں کیا کرنے آئیں گے؟ لالا دوارکا داس نے یہ کہتے ہوئے اپنا تعارف بھی کروا دیا تھا، جس سے ایک مرتبہ تو سلیم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن دوسری ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ اس نے سوچا یقیناً اس میں ہی قدرت کی کوئی مصلحت ہوگی
کہ اس کا پہلا تعارف ہی اس مرتبہ ایک پولیس فیملی سے ہوا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر گیا تو آدھی جنگ جیت جائے گا، کیونکہ ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے گھر کی طرف شکی نظروں سے دیکھنے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، چلے گا، اس نے اپنے آپ سے کہا، پھر لالا جی سے مخاطب ہوا، چلیے تو پھر معاملہ فٹ بیٹھے گا، شاید یہ لوگ آپ کی زبان اچھی طرح سمجھ جائے، ورنہ راجستھان کی پولیس سے تو یمراج بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اس کی بات ابھی نامکمل ہی تھی کہ سامنے کی سیڑھیوں سے ایک انسپکٹر پولیس جس کی پیٹ اس کے سارے جسم پر حاوی تھا برآمد ہوا۔ اس کے تعاقب میں 3 سپاہی اور ایک حوالدار بھی اوپر آ گئے تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا ان حرام خوروں کا دماغ درست کر کے آتا ہوں۔ لالا دوارکا داس یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ سلیم کے لیے تو یوں بھی باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لالا جی کے تعاقب میں جب ان کی صاحبزادی نے بھی باہر جانا چاہا تو سلیم بھی بظاہر غیرت کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سدرشنا نے اسے دوبارہ بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ ان کے منہ کیوں لگتے ہیں؟ اس کے مخاطب کرنے کا انداز ہی سلیم کو کھا گیا۔ جس اپنائیت سے اس نے اس سے بات کی تھی، اس کے بعد تو سلیم کے لیے اس کے تصور سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ کمرے کے باہر لالا دوارکا داس اور ان کی صاحبزادی کی پولیس والوں کو ڈانٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سلیم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی سپوتری کا تعلق عام پولیس سے نہیں تھا، ضرور وہ انٹیلیجنس سروس سے متعلق تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سی بی آئی اور را میں بڑے تعداد میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، ان میں وہ لڑکیاں بھی شامل تھی جنہیں خصوصی تربیت دے کر ملک سے باہر دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، اور انہی میں وہ لڑکیاں بھی موجود تھی جو خود تخریب کاری کی خصوصی تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں داخل کر دی جاتی تھی، جہاں کئی غدار ان کے لیے باہیں پھیلائے موجود تھے۔ سلیم کبھی کبھی یہ سوچ کر لرز جاتا تھا کہ غداروں کے لیے جتنے مردم خیز زمین راہ کو پاکستان میں میسر ہے، شاید دنیا کے کسی ملک میں میسر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستانی عوام تو ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے کسی بھی لمحے کٹ مرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن اسے اس تلخ حقیقت کا بھی شدت سے ادراک تھا کہ پاکستان کے خواص اپنے معمولی اور گھٹیا مفادات کے لیے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ بس امید کی ایک کرن تھی جو اس کا حوصلہ بڑھائے رکھتی تھی کہ ابھی تک ملک کی دفاعی افواج میں غداروں کی تعداد آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں تھی، یا پھر اس ملک کے کروڑوں سیدھے سادے عوام تھے جن کا ایمان تھا کہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے دم سے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اور وہ جیتے جی اپنے ملک کو غیروں کے آگے گروی رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سدرشنا کے غنڈوں سے ٹکرا جانے اور لڑنے کا انداز تو اس بات کی چغلی کا رہا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ ہے، لیکن اس کا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ وہ انٹرنل انٹیلیجنس سروس سے متعلق ہے یا ایکسٹرنل سے متعلق ہے؟ یہ سوال ابھی تک جواب طلب تھے۔ ایک بات ضرور تھی کہ اگر ایک مرتبہ ان لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو جاتا کہ سلیم نے جو کہانی انہیں سنائی ہے وہ سچ ہے تو ان کا اعتماد حاصل کر کے اپنے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ شاید پولیس والوں کو انہوں نے اپنی اہمیت جتلا کر چالو کر دیا تھا، کیونکہ تھانے دار کا لہجہ بڑا معذرت خواہانہ تھا اور وہ اپنی بروقت آمد نہ ہونے کا سبب کالکا مائی کے میلے میں اپنی مصروفیات بتا رہا تھا، جبکہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی لالا دوارکا داس اور اس کی سپوتری انسپکٹر سدرشنا پانڈے مسلسل اسے ڈانٹ پلا کر اس کی کھچائی کروانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ بڑے مشکل سے قریباً 10 منٹ کی منت سماجت کے بعد پولیس والوں کی جان چھوٹی تھی اور پولیس انسپکٹر اپنے ماتحتوں کو نالائکی کے طعنے اور گالیاں دیتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ گدھے کا بچہ اب صفائیاں پیش کر رہا ہے، میں دہلی پہنچ لوں، اس کی پیٹی نہ اتروا دوں تو میرا نام بھی دوارکا داس نہیں۔ لالا جی کے غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ چھوڑیے انکل، آپ کس کس کی پیٹی اتروائیں گے؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، میں تو اب اس موضوع پر سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے، سلیم نے قدرے بے تکلفی سے کہا۔ اور کیا بھگوان جانے آپ کی یہ پولیس والی عادت کب جائے گی؟ ساری زندگی اس ڈپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد بھی آپ کو علم نہیں ہوا کہ کتی کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوا کرتی، اور اب بیٹی کو بھی ادھر ہی جھونک دیا۔
जानकी देवी ने मामूल के मुताबिक लाला जी की सरजनिश कर दी। एक तो तुमने कसम कारा की है कि जिस बात की समझ ना हो इसमें टांग जरूर पंसाओगी। लाला जी भी खासे गर्म थे। दोनों के दरमियान 3-4 तंजिया जुमलों का तबादला हो गया। इस सूरत हाल से सुदर्शना और राहुल के साथ साथ सलीम भी कदरे लुत्फ अंदोज हो रहा था। इससे पहले कि अल्फाज की ये जंग शिद्दत इख्तियार करती, अचानक सुदर्शना ने सीज फायर करवा दिया। मेरे ख्याल से इस मसले पर हम दिल्ली में काफ़ी देर गुफ्तगू कर सकते हैं। राजकुमार जी के सामने ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर इजाज़त दे तो मैं मौजू बदल दूं। इसने दोनों के दरमियान रेफरी की तरह खड़े होकर कहा। अपने बाप को समझाओ। मैं तो हाँ, मैं तो पागल हूँ। लाला जी ने अपनी मिसेस की बात काटते हुए कहा। मम्मा ने नहीं कहा, ना ही किसी और ने ये राय कायम की है। राहुल खासा बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा लगता था। राहुल शट अप, अब कोई इस मसले पर नहीं बोलेगा, सुदर्शना ने कमांडर की से लहजे में कहा और वाकई सब ने इसका हुक्म मान लिया। सलीम के कहने पर उन्होंने एक दूसरे के बजाय इसके लाए हुए पलों पर गुस्सा उतारना ज्यादा मुनासिब जाना था और अब फिजा यकसर बदल गई थी। एक मरतबा फिर इनका मरकज़ी गुफ्तगू सलीम की ज़ात बन चुकी थी, जिसने तसूए बहाते हुए अपने बाप से मुसलसल शदीद नफरत और माँ के लिए बेपनाह मजलूमियत का एहसास दिलाते हुए इन्हें बताया था कि वो अब वापस जाने वाला नहीं और जल्द ही दिल्ली में कोई बिजनेस करने के लिए पर तोल रहा है। इसकी ये इतला लाला जी और इनकी पत्नी के लिए खासी करामत साबित हुई थी। शायद लाला जी भी रिटायरमेंट के बाद कोई कारोबार करने के लिए खुशाते, मगर नालायक औलाद यानी अपने सपुत्र राहुल पांडे की तरफ से मुनासिब ताउन ना मिलने के सबब इनकी दाल नहीं गली थी। अब जो सलीम ने इनकी दुखती रग को छेड़ा तो लाला जी की दिलचस्पी इसमें पहले से दो चंद हो गई। अरे वाह बेटा, क्या अक्लमंदी की बात की है तुमने, वाकई इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। इन नौकरियों में रखा ही क्या है, अब मुझे ही देख लो। अपनी मिसाल तो आप ही ना दीजिए, वो अपने कॉलोनी में देखा है आपने रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बीवी और बच्चों को दिल्ली ही में 5 कोठियां बना ली है उन्होंने, और एक ये है डीएसपी साहब सारी जिंदगी तनख्वाहों पर गुजार दी, हालांकि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा सर्विस है इनकी। अरे जिस पुलिस के सिपाही ने भी दिल्ली में 10 साल नौकरी की है, 10 कोठियां उसने बना ली है अपनी। वो तो भगवान भला करे मेरे स्वर्गीय पिताजी का, जिन्होंने पीछे पड़कर आपसे सर ढांपने के लिए एक छोटा सा बंगला बनवा लिया, वरना तो किराए के मकानों ही में धक्के खा रहे होते। जानकी देवी एक मरतबा फिर कूदने के लिए पर तुल रही थी, लेकिन 2-3 फिक्रों के तबादले के बाद उन्हें शायद खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने मौजू बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे।